بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت سے ایسے خواب ہوتے ہیں جو تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں، انہیں مختصر کر کے، کیونکہ رومانہ ہمیشہ خواب بھی بیان کرتی ہیں اور خواب کی تعبیر بھی بیان کرتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ کی خدمت میں خواب بھی سنواؤں اور خواب کی تعبیر بھی سنواؤں، یہ مناسب ہے کہ آپ خواب کی تعبیر سن لیں اور اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دیکھنے والے نے خواب کیا دیکھا ہے۔ البتہ یہ آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ خواب کس کا ہے۔ چلیے سنتے ہیں خواب کی تعبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہ السلام سبحانہ ورحمۃ تعالیٰ اللہ کو اپنی خیر، وبرکاتہ۔ برکت، خوشیوں، رحمتوں اور نعمتوں سے نوازے، آمین۔ آمین رب العالمین۔ دیکھیں، پبلک پلیس ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، بے شک۔ یعنی ان میں اچھے اور برے دونوں طرح کے افراد کی موجودگی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک خاندان یا گھرانہ ہوتا ہے جہاں ہر طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان میں نیک، مخلص اور حاسدین بھی موجود ہوتے ہیں۔ غور کریں، انسان جب کھاتا پیتا ہے تو جو رزق اس کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ اس کے جسم کو طاقت اور صحت دینے کا کام کرتا ہے، اور جس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ جسم سے باہر چلا جاتا ہے، صحیح اور بات ہے۔ اس پروسیس کے لیے وہ واش روم کو استعمال میں لاتا ہے۔ غور کریں، انسان جو مال کماتا ہے اس میں سے جو اپنے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے پر خرچ کرتا ہے یا خیر کے کاموں میں لگاتا ہے ہاں، وہی مال اس کا ہوتا ہے، باقی مال وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ممکن ہے خواب میں واش روم سے مراد سائل کے مال، تجارت یا جائیداد کی طرف اشارہ ہو۔ ہاں، خواب، خواب میں اوکے۔ واش روم کے باہر لوگوں کی لائن لگی ہونے سے مراد سائل سے منسلک ایسے رشتوں کی طرف اشارہ ہو۔ یہاں آپ یقینی طور پر سمجھ گئے ہوں گے کہ سائل نے یا خواب کی تعبیر جاننے والے نے کیا خواب دیکھا ہے۔ چلیے سن لیجئے۔ جو سائل کی تجارت، مال یا جائیداد میں دینی حقدار یا وارثین ہوں۔ سائل نے خواب میں فلش پر بیٹھنے پر عام کے مقابلے میں بڑی چھپکلی دیکھی۔ دیکھیں، غور کریں، چھپکلی چھپکلی۔ ایک ایسا رینگنے والا جانور ہے جو الرٹ رہتا ہے اور خاموشی سے چھپ کر وار کرتا ہے۔ خواب کا یہ منظر کسی ایسی شخصیت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو سائل یا ان کے خاندان میں بظاہر میٹھے یا مخلصی کے ساتھ تعاون میں مصروف ہو، لیکن در حقیقت اس کے ارادے خدا نخواستہ نقصان پہنچانے کے ہوں۔ جو سائل کی ترقی، مال اور خوشحالی کو اپنی شدید حسد کی وجہ سے برداشت نہ کر پا رہا ہو یا نہ کر پا رہی ہو۔ چونکہ چھپکلی عموماً گھر کے اندر چھپی ہوئی پائی جاتی ہے، لہٰذا میری محدود عقل کہتی ہے کہ کوئی ایسی گھریلو حاسد خاتون ہو سکتی ہیں جن کا تعلق سائل کی طرف سے بظاہر خیر کا ہو، جبکہ حقیقت برعکس ہو۔ کوئی گھریلو مسئلہ یا فساد کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ سائل نے خواب میں اس چھپکلی پر شاور سے پانی ڈالا تاکہ وہ ہٹ جائے۔ دیکھیں، شاور کا پانی پاک صاف ہوتا ہے، اس سے انسان نہا دھو کر خود کو تر و تازہ اور پاک کرتا ہے، یعنی شاور کا پانی رحمہ ہے۔ چونکہ سائل نے چھپکلی کو دیکھنے کے بعد اس پر شاور کا پانی ڈالا، لہٰذا خواب کا یہ منظر اشارہ ہو سکتا ہے کہ سائل حسد والی شخصیت جو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہو، اس کو اور اس کے فساد والے ارادوں کو بھانپ سکتے ہیں یا پہچان لینے کی بہت اچھی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پہچان لینے پر اپنی طرف سے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خوش اسلوبی کے ساتھ ہینڈل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا کریں گے، جو رحمت ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں، رشتہ دار آسائش اور آزمائش دونوں ہوتے ہیں، یعنی ان سے سکون اور بے سکونی دونوں کی توقع کی جا سکتی ہے۔ غور کریں، گھریلو مسائل سے دنیا کا ہر شخص گزرتا ہے، صحابہ کرام سے لے کر علماء دین اور تمام افراد ان مراحل سے گزرتے رہے ہوں گے۔ سائل نے خواب میں چھپکلی پر شاور کا پانی ڈالا تو اچانک فلش سے بلی آ جاتی ہے۔ بلی کے اچانک نکلنے سے سائل کے کپڑوں پر چھینٹیں پڑتی ہیں اور سائل سوچتے ہیں کہ کپڑے ناپاک ہو گئے۔ دیکھیں، پانی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ خواب کا یہ منظر کسی چغل خوری یا لگائی بجھائی کی وجہ سے سازشی انداز میں اکسانے والے مسئلے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، جس میں سائل کی طرف سے معاملے کو خوشگوار انداز میں ٹھنڈا کرنے یا ہینڈل کرنے کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسا فیصلہ یا ایسا قدم اٹھائے جانے کی طرف اشارہ ہو کہ جس میں خیر نصیب ہو انشاءاللہ۔
دیکھیے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے آیہ نمبر 187 کے مفہوم میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح کہا گیا ہے۔ سائل کے خواب میں ان کے کپڑے یعنی لباس کا ذکر موجود ہے۔ ممکن ہے سائل کی طرف سے اٹھایا گیا قدم یا کوئی ایسا فیصلہ یا ایسے فیصلے کا ارادہ ہو جو سائل کی اہلیہ کے مزاج کو پسند نہ آئے، یا وقتی طور پر معمولی آبجیکشنز یا خدا نخواستہ بدمزگی کا سبب بھی بن سکتا ہو۔ سائل کے خواب میں بلی کا منظر سائل کو درپیش وقتی مسائل کی وجہ سے کسی وقتی معمولی ہیلتھ ایشو کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہ اپنی صحت پر خصوصی توجہ دیں۔ فکر اور مسائل سے ان کو بلڈ پریشر کے بڑھنے کی طرف بھی امکان ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے یورین کے حوالے سے بھی کوئی مسائل ہو سکتے ہوں جو یقیناً وقتی ایشوز ہوں گے۔ چونکہ بلی سے صرف چھینٹیں پڑی تھیں لہٰذا وقتی ٹینشن ممکن ہے ان کی صحت پر معمولی اثر چھوڑے جو بآسانی ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ چونکہ خواب کے آخر میں سائل نے نماز پڑھنے کی فکر کی طرف اظہار کیا ہے، لہٰذا یہاں بڑی خیر اور خوشخبری ہے، یعنی مشکل کے بعد آسانی کی خوشخبری ہے۔ یہ معاملات کو خوبصورتی اور تحمل سے ہینڈل کرنے کی صورت میں خیر کثیر کی برکتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سائل کو چاہیے کہ اطمینان رکھیں۔ بے شک خواب میں نماز کے لیے فکر مند ہونے کا منظر سائل کے لیے بہت بڑی خوشی اور نعمت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو بڑی خوش نصیبی ہے انشاءاللہ۔ یوں سمجھ لیں مومن نیک اعمال کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے تاکہ اس کے رحم کو پا کر جنت کی خوشخبری حاصل کر لے، بے شک، اور نماز کو جنت کی کنجی کی طرح سمجھے۔ سائل نے خواب میں نماز کی فکر کی ہے۔ مومن کی نماز کی فکر اس کے ذکر کو افضل کر سکتی ہے اور یہ عمل اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت نصیب کر سکتا ہے۔ بے شک جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو گئی وہ فلاح پا گیا۔ لہٰذا سائل نماز کی پابندی کے ساتھ تنہائی میں خشوع میں اضافہ کرتے چلے جائیں اور سورہ کہف کی آیہ نمبر 46 پر تدبر کریں۔ ان کو بہت رہنمائی کے ساتھ قلبی سکون بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں توحید کے بعد نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ سائل نے خواب میں نماز کی فکر کی ہے۔ اور کرے نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ خواب سائل کے لیے مشکل کے بعد آسانی اور دین و دنیا میں معراج کی خوشخبری ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ہر مشکل کو آسان کرے، ان کی تکالیف کو راحت میں تبدیل کر دے، رزق حلال کی فراوانی کرے اور خصوصی حفاظت فرمائے۔ ان کو ذہنی، جسمانی، مالی، دینی، اولاد کا، دین و دنیا کے معاملات میں ہر طرح سے قلبی سکون نصیب فرمائے اور بلندی سے نوازے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے، سائل سے اور تمام توحید پر چلنے والوں سے خوش اور راضی ہو اور ہماری خصوصی حفاظت فرمائے آمین رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر برکت اور خوشیوں سے نوازے آمین رب العالمین واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت خواب کی تعبیر آپ نے بیان کی ہے رومانہ، اور جو دعائیں آپ نے ہم سب کے لیے کی ہیں اس پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ان خوبصورت الفاظ کے ذریعے ہمارے ویورز کی آپ پریشانیوں کو، افسردگی کو مسکراہٹوں میں تبدیل کر دیتی ہیں، اور یہ صلاحیت اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے بچائے، اور آپ کے اس کار خیر کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ